سورہ نور 24واں سورہ ہے قرآن کا. اچھا اس سورہ کا آغاز بھی بڑا لطیف ہے. سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا آیات بینات. اور کیجئے گا وانزلنا فیہا آیات بینات. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلی آیت سورہ نور ہی کا مشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ. یہ ایک بڑی سمبولک لینگویج جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یوز کر رہا ہے کہ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے, اس کے نور کی مثال ایک مشکات کی ہے. مشکات کہتے ہیں طاق کو. اب اتنی اردو یہاں کون سمجھے گا, اس لیے میں گزارش کر دوں. طاق کا مطلب ہوتا ہے کہ جو طاق یا حجرہ ہے اس میں جو چراغ رکھنے کی جگہ ہے اس کو کہتے ہیں طاق. زمین و آسمان کا نور ہے اللہ, اور اس کے نور کی مثال ایک طاق کی سی یعنی چراغ رکھنے کی جگہ کی سی ہے. فیہا مصباح, اس طاق میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے. المصباح فی زجاجۃ, اور وہ جو چراغ ہے وہ ایک قندیل میں ہے کہ جو شیشے کی ہے. یہ قرآن ہے. فانوس ہے جو ایک شیشے میں. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ, اور اس کے اندر جو چراغ جل رہا ہے وہ ایک شجرہ مبارکہ سے جل رہا ہے. لا شرقیۃ ولا غربیۃ, وہ شجرہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. یعنی آپ بچوں کے لیے نہ ایسٹرن ہے نہ ویسٹرن ہے. اچھا یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ, اور پھر آگے فرمایا کہ یکاد زیت یضیء, ان قریب یہ ہے کہ یہ چراغ روشن ہو کر اتنا زیادہ روشنی دے. ولو لم تمسسہ نار, چاہے اسے نہ بھی جلایا جائے تب بھی وہ روشنی دیتا رہے گا. نور علی نور, کیونکہ وہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے. اب اگر جن جن کی توجہات پہنچ رہی ہیں نور علی نور, پھر فرمایا کہ اللہ اپنے نور کی جسے چاہے ہدایت کر دیتا ہے. تلک الامثال نضربها للناس, اور یہ مثالیں ہیں جو اللہ بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ حاصل کر لو. اب اس کی کون تفسیر کر سکتا ہے؟ طاق سے مراد کیا ہے, چراغ سے مراد کیا ہے؟ تو چلیے انہی مفسران قرآن کی طرف جن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معین فرمایا ہے. لہذا کتاب الکافی کی حدیث ہے یہ. کتاب الکافی میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ یہ جو طاق ہے نا جہاں چراغ رکھا جاتا ہے جسے مشکات کہا گیا, کہ المشکات فاطمہ. بھئی آپ یہیں سے سنیں گے جو بات کرنا چاہ رہا ہے, کوئی میرے ساتھ نہیں. چراغ نہیں, چراغ رکھنے کی جگہ فاطمہ ہے. مل کے صلوات کہتے ہیں محمد و آل محمد. یہ کافی سے حدیث سنا رہا ہوں, معتبر ترین کتاب ہے ہماری. کب مشکات سے مراد سیدہ کونین ہے. جیسے اب 14 سال ہو گیا مجھے ایام فاطمیہ پڑھتے ہوئے آپ کی خدمت میں. اگر اس سے پہلے یہ حدیث میں سنا چکا ہوں تو نہ بولیں, اگر پہلی مرتبہ سنیں تو میرے ساتھ بولیں پھر, کہ مشکات سے مراد ہے کہ وہ طاق سیدہ کونین ہے. المصباح فرمایا کہ جو چراغ ہے نا اس سے مراد الحسن, چراغ سے مراد حسن ہے. تو پھر حسین کون ہے؟ فرمایا الزجاجۃ حسین, وہ چراغ کے اوپر جو فانوس ہے کہ جس سے اس کی روشنی پھیل رہی ہے وہ حسین ابن علی ہے. ذہن میں ہے بات؟ مشکات سے مراد ہے طاق سیدہ کونین سلام اللہ علیہا, وہ مقام. یہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا کا ترجمہ ہے. بات پہنچ رہی ہے کہ یہ فاطمہ ہے اور یہ فاطمہ کے بابا ہیں اور یہ فاطمہ کے شوہر ہیں اور یہ فاطمہ کے بچے ہیں. یہ پورا چراغ نبوت اور امامت ہے کہاں؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر. المشکات و فاطمہ سیدہ کونین مشکات ہے. یہ خطابت میں نہیں کہہ رہا, حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. تعویل کرنا حرام ہے, جائز نہیں ہے جب تک کہ حدیث معصوم موجود نہ ہو. یہ تعویل ہے نا, بظاہر تو نام نہیں لکھا ہوا بی بی کا, لیکن تعویل صرف حق امام ہے. تو امام علیہ السلام نے جو فرمایا وہ گزارش کر رہا ہوں. مشکات سے مراد ہے سیدہ کونین. فرمایا چراغ ہے حسن مجتبیٰ, اس طاق میں جو چراغ ہے اس کے اوپر جو فانوس ہے جس سے وہ چراغ کی روشنی پھیل رہی ہے وہ حسین ابن علی ہے. پھر فرمایا شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ, تو یہ جو شجرہ مبارکہ ہے یہ شجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے.
جو حدیث میں وہ سنا رہا ہوں، یہ نسل ابراہیمی ہے. اور بہت توجہ رکھیے گا، لا شرقیت ولا غربیت، نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، یعنی یہ شجرہ نہ یہودیت کی طرف ہے نہ عیسائیت کی طرف ہے. یکاد زیتها، اور اس کی روشنی پھیلتی رہے گی، ولو لم تمسسہ نار. اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ چاہے آگ اسے روشن نہ بھی کرے تب بھی اس کی روشنی لطافت کے ساتھ پھیلتی رہے گی. یعنی یہ جو شجرہ ہے تم اسے اس کا حق نہ بھی دو، کیا کہنے، چاہے ان سے منصب خلافت غصب کر لو، چاہے انہیں منبر پر نہ آنے دو، ان کی روشنی پھیلتی رہے گی. اور حدیث میں یہاں پر مراد ہے کہ یکاد العلم ینبع بہا، یہاں سے علم پوری کائنات پوری دنیا کو ملتا رہے گا. نور علی نور، کیونکہ ایک امام کے بعد دوسرا امام آتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اللہ نے کہا کہ یہ اللہ اپنے نور کی جسے چاہے ہدایت کر دیتا ہے. اور یہ وہ مثالیں جو اللہ بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ لو. یہ آیت نمبر 35 ہے. آیت نمبر 36 پہ آتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اور کچھ گھر ایسے ہیں جن کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کی تعظیم کی جائے. فی بیوت اذن اللہ، یہ متصل آ جاتا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اور اس میں اللہ نے یہ اذن عطا کیا ہے کہ اللہ کا نام بآواز بلند لیا جائے اور اللہ کی کبریائی کا بیان کیا جائے اور ان گھروں کی تعظیم کی جائے. پتہ چلا بیت اللہ کے علاوہ بھی کچھ بیوت ایسے ہیں جن کی تعظیم کا حکم ہے. قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن. کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے. ابھی ایک لمحے میں آپ تک بات پہنچ جائے گی. پہلے سے ماشاءاللہ آپ مولائی مومنین اور مجلس سننے والے مومنین تشریف فرمائیں. یہ گھر کون سا ہے پروردگار؟ کوئی تو اشارہ ہو. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یہ گھر ایسا ہے کہ جس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. ساری دنیا سے تسبیح ملی کس کے گھر سے؟ ساری امت کو، شیعہ سنی مسلمان، اس کی تعقیبات نماز پوری نہیں ہوتی جب تک نماز کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا نہ پڑھ لیں. میں تو اہل سنت علماء کے ساتھ ٹرانسمیشن میں بیٹھتا ہوں، جب تسبیح حضرت سیدہ کونین کا ذکر ہو اسی ادب و احترام سے ذکر کرتے ہیں. اس لیے کہ تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا یہ تعقیبات نماز کا حصہ ہے، چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، حنفی ہو، بریلوی ہو، کسی مکتب سے تعلق رکھتا ہو. آپ غور فرمائیں. اور امام معصوم نے فرمایا، چھٹے امام کی حدیث ہے، وسائل الشیعہ میں مکمل ایک باب قائم کیا ہے صاحب کتاب نے تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل پر. وہ اس وقت نہیں کہ میں اس تفصیل میں جا سکوں، لیکن امام نے فرمایا کہ یہ پڑھنے میں 100 کے برابر ہے اور میزان میں 1000 کے برابر ہے. کہاں ہے سننے والے مومنین؟ اور پھر فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کو جیسے واجب نماز کی تاکید کرتے ہیں ویسے ہی تسبیح فاطمہ زہرا کی تاکید کرتے ہیں، چونکہ یہ ذکر کثیر ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے. اور پھر فرمایا کہ 1000 نفل نمازوں سے زیادہ افضل ہے ایک تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. میری جوانوں سے، خاص بچوں سے گزارش ہے، نماز پڑھنے کے بعد فوراً مصلی لپیٹ کے کھڑے نہ ہو جائیں. کم سے کم اتنا بیٹھیں کہ تسبیح سیدہ کونین سلام اللہ علیہا پڑھ لیں. آپ کے دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہوگی. اور یقین فرمائیے گا کہ اگر آپ خاص حاجت نماز کے بعد بغیر پہلو بدلے ہوئے خاص حاجت کو سوچتے ہوئے تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا پڑھیں، یعنی مصلحت میں ہو اور عطا نہ ہو ممکن نہیں ہے، میں ممبر بنانا چھوڑ دوں گا. آپ سے کہہ رہا ہوں یہ تسبیح یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. کچھ گھر ایسے جن کے اللہ نے تعظیم کا حکم دیا جس میں اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، صبح و شام پڑھی جاتی ہے. اچھا بات سمجھ میں آ گئی؟ اب روایت بھی سن لیجئے گا. اس میں روایت بحر الانوار میں ہے اور کتابوں میں بھی ہے کہ کسی نے پوچھ لیا حضور سے، یا رسول اللہ یہ فی بیوتن، یہ کون سے گھر ہیں جن کی تعظیم کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ یہ بیوت بیت کی واحد ہے، اسی بیت سے اہل البیت ہے. یہ لنک ہے نا آپ کے ذہن میں. یہ بیوت کون ہے؟ حضور نے فرمایا، سوال کیا ایو بیوت ہاذی، یہ کون سے بیوت ہیں؟ حضور نے فرمایا پہلے بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کے بیوت ہیں. اب اگر کوئی ایسا بیٹھا ہو کہ جس کے دل میں یہ خیال آ رہا ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں اشارہ اس طرف جا رہا ہے کسی خاص گھر کی طرف، تو اسے چبھن تو ہوگی. تو مجھے نام معلوم ہے کہ کس نے پوچھا، لیکن یہاں بولوں گا نہیں، تاریخ میں جا کے دیکھ لیجئے گا کہ کسی پہلے ہی نے اٹھ کے پوچھ لیا. کہا بیت علی
فی ہذہ الآیہ، اشارہ کیا مولا کائنات کے گھر کی طرف. کیا یہ علی کا گھر کیا اسی آیت میں شامل ہے؟ اب پوچھنے کی ضرورت کیا تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کیا کہنے، لیکن پوچھ لیا کہ بھئی کیا علی کا گھر اس آیت میں شامل ہے؟ خدا کی قسم عجیب جواب دیا. اگر فقط یہی جواب دیا ہوتا تو شامل ہے تو یہی بہت تھا. حضور نے یہ نہیں کہا کہ شامل ہے، کہا نام من افضلها، سب سے افضل گھر تو علی بن ابی طالب کا ہے. گرامی فرمایا کہ یہ افضل ترین گھر ہے جس کے لیے اللہ نے کہا کہ اس کی تعظیم واجب ہے. تعظیم واجب ہے، لہذا سرکار ختمی مرتبت بھی آتے ہیں اس در پر ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. 6 مہینے تک حضور کا طریقہ تھا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ. سلام اس گھر پر کہ جو نبوت کے اہل بیت ہیں، کہ جو ملائکہ کے اترنے کی جگہ ہے، مختلف الملائکہ. سبحان اللہ. عزیزان گرامی، جب ان نورانی ہستیوں سے وابستہ ہیں، کل میں عرض کر چکا ہوں کہ دل میں ظلمتیں اگر ہیں نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر نور اہل بیت کس نہیں ہو سکتا. ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش کیجیے.